أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. اور جی سورہ شعراء کے یہ کون سی دلیل چل رہی ہے جی؟ دلیل نمبر 4. تو یہ چوتھی دلیل ہوگی، اور اس کے اندر بھی آپ جملے وہ دیکھیں گے جو معاندین کو براہ راست آخری درجے کے سمجھانے والے جملے ہوں گے، یا معاندین کے اپنے جملے ہوں گے جو ان کے ضد و عناد پر مشتمل ہوں گے. تو یہ واقعہ بھی بہت آسان ہے. کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے جھٹلایا سارے رسولوں کو. ایک رسول کو جھٹلانا گویا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے سمجھایا الا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا، بچتے نہیں ہو اللہ کی نافرمانی سے. اچھا جی، یہ صورت منطبق ہونی چاہیے بالاصل جس طرح کے 7 صورتوں پر منطبق ہوگی. تو یہ کون سی صورت پر؟ سورہ الانبیاء پر. اور سورہ الانبیاء میں آپ نے دیکھا تھا کہ بیان غفلت سے بیداری کا تھا، غفلت سے بیداری کا بیان. اس لیے اللہ نے جملہ انبیاء کا وہاں ایسا تذکرہ کیا جو کہ غفلت میں پڑے ہوں کو سوالوں کے جواب ملتے گئے. اور یہ جو قوم تھی قوم عاد، ان کی بڑی طاقتیں تھیں، اور یہ اپنے آپ کو کہتے تھے من اشد منا قوہ. تو سیدنا ہود علیہ السلام ان کو ان کی زمینیں دکھا دکھا کر ان کو سمجھائیں گے. دیکھو تم تو اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہو کہ گویا تم یہاں رہنے آئے ہو دنیا میں. جملے ایسے بولے جو سورہ الانبیاء کے ساتھ مطابقت رکھیں گے. مثلا فرمائیں گے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ ہمیشہ رہو. ہمیشہ رہ کر یہاں دنیا میں سب سے بڑا نقصان والا آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں یہاں رہنے آیا ہوں. یہ سب سے بڑا دھوکے میں پڑا ہوا ہے. کس کو صرف رہنے کی فکر ہے. ہم مومن یہاں رہنے نہیں آئے، یہاں سے گزرنے آئے ہیں. رہنا ہم نے کہیں اور ہے جا کر، جہاں پر ہمارے زبان سے نکلنے والی چاہت نکلے بعد میں پہلے پوری ہوئی کھڑی ہو. ہم نے ایسی جگہ پر رہنا ہے، تو وہ جنت ہے. تو یہاں سیدنا نوح علیہ السلام و سیدنا ہود علیہ السلام و تسلیم فرمائیں گے قوم عاد کو یہاں رہنے آئے ہو. اور سورہ الانبیاء یہی جگاتی رہی. تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جملے کتنے عجیب عجیب تھے، جو کتنے عجیب عجیب ہوں گے جو سورہ الانبیاء کے ساتھ تعلق رکھیں گے. اور چلیں جملے آپ خود نوٹ کرنا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین، میں رسول ہوں بڑا معتبر، یعنی معتبر پیغام لے کر آیا ہوں. کون سا معتبر پیغام؟ فاتقوا اللہ واطیعون، سمجھو جو یہ پیغام دے رہا ہو وہ رسالت کا امین ہوتا ہے. فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں کوئی اس کام کے ذریعے مزدوریاں تو بنانے نہیں آیا. حالانکہ یہی جملہ سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم نے بھی فرمایا، اور یہ جملہ سیدنا ہود علیہ السلام و تسلیم بھی فرما رہے ہیں. باقی انبیاء بھی اسی طرح فرمائیں گے. یہ جملہ تو اس وقت بولا جاتا ہے جب قوم کسی وقت کسی وجہ سے مال اور دولت کو سامنے لانے لگے کہ تم مال اور دولت کو سامنے لے کر آتے ہو کہ ہمیں مال و دولت کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. انی ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو میرے رب کے ذمہ ہے. سورہ طٰہٰ میں بھی یہی ہوگا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اور سورہ الانبیاء میں بھی یہی ہے کہ دیکھو دنیا کی وجہ سے آ کر غفلت میں نہ پڑنا. تو اس لیے وہ یہ جملے ہر اس صورت کے اندر شروع ہو جائیں گے جس کے اندر دنیا کی بے رغبتی بھی ساتھ ساتھ چلے گی.
اس لیے سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم سے یہ جملے شروع ہو گئے تھے، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی زمین پر ایک نشان کھیلنے کو؟ دیکھو جی، حضرت حضرت علیہ السلام کے جملے جو قوم کی تبلیغ کے لیے تھے وہ تو بہت سارے اور بھی تھے جو سورہ ہود میں بھی ذکر آئیں گے، لیکن یہاں پر اس جملے کا چناؤ کیا کہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ وہ غافل قوم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بے فائدہ چیزیں بنا کر کھیلتی رہتی ہے، بس کبھی مینار پاکستان بنا ڈالا، کبھی کیا بنا ڈالا، جی یہ نشانی ہے، جی بھائی کیوں قوم کا پیسہ اتنا غرق کر رہے ہیں؟ بس یہ نشانی ہے، یہ ہمارے ورثہ ہے، کیا فائدہ جی، یہ غافل قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت نے فرمایا وہ جملہ چنا جو قوم کے عناد کی طرف اور قوم کے بے رغبتیوں کی طرف سمجھانے کے لیے تھا، اور سورہ الانبیاء کی مطابقت بھی ہے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بناتے ہو تم کاریگریاں کہ شاید تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو پنجہ مارتے ہو بڑے ظلم سے، اس لیے تم ضد میں آ رہے ہو کہ تمہارے پاس حکومتیں ہیں۔ اور سورہ الانبیاء میں اللہ نے حکومت والے انبیاء کا بھی ذکر کیا کہ جن کے پاس حکومت آئی اس کے باوجود بھی وہ غافل نہ رہے اپنے اللہ سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور تسلیم، سیدنا ہود علیہ السلام، یہ سارے دو دفعہ اب آتے ہی بیان تبلیغ سے پہلے فرماتے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، یہ مشن لے کر آئے، پھر سمجھانے کے بعد اپنے مشن کا خلاصہ بیان فرماتے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، ابتداء میں بھی اور انتہا میں بھی۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں پہنچائی وہ چیزیں جو تم بھی جانتے ہو۔ کتنی چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں پھر بھی عناد کرتے ہو، جس طرح اس سورت کے شروع میں فرمایا نا کہ کم دیکھتے نہیں ہو زمین کی طرح، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اسی طرح سمجھایا جا رہا ہے ایک ایک چیز دیکھ کر تمہارا عناد رفع ہو سکتا ہے، ضد رفع ہو سکتی ہے۔ امدکم بانعام وبنین، دیکھو جو چوپائے اللہ نے تمہیں پہنچائے ہیں، اور اللہ نے تمہیں بیٹے پہنچائے ہیں، اور اللہ نے باغات اور چشمے تمہیں دیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم سے بڑے دن کی آفت اور عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظتم لم تکن من الواعظین، وہ کہنے لگے عناد کا جملہ، تو ہمیں واعظ کر یا نہ کر سانو کچھ نہیں تھیدا، سواء علینا، یہ عناد ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ عادتیں ہیں پرانے لوگوں کی، یہ تو عادتیں جو کر رہا ہے نا کہ پہلے بھی اسی طرح ہے، اگلا دی کیڑی بلدی آئی، ہاں نعوذ باللہ۔ وما نحن بمعذبین، ہمیں بھی عذاب ہونے والا نہیں ہے، پہلوں کو بھی نہیں ہوا، ہمیں بھی نہیں ہوتا، پہلوں کو بھی اسی طرح سمجھاتے آئے۔ حالانکہ قوم نوح پر آنے والا عذاب اتنا واضح تھا جو پوری روح زمین پر آیا تھا، اس کے بعد ہی یہ قوم آئی تھی۔ فَكَذَّبُوا، سو انہوں نے اپنی ضد پوری کی اور نبی کو جھٹلایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو غارت کر دیا۔ وَمَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ دیکھو جی، اس قوم کے اوپر ہوا کا عذاب آیا تھا، لیکن یہاں پر ہوا کے عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ جس طرح کہ سورہ الانبیاء کے اندر اللہ نے صرف انبیاء کی باتوں کو صرف بیداری کے لیے بیان کیا، تو یہاں پر معاندین کو بیدار کرنے کے لیے ہی جملے بولے، سورت عذاب کا ذکر یہاں نہیں کیا۔ اشارہ تو ہے نا، جس طرح کی سورت کے شروع میں کر گیا کہ 7 قسم کی پکڑ اللہ بھیج سکتے ہیں، لیکن یہاں تفصیل نہیں بتائی، کیونکہ سورہ الانبیاء میں بھی اللہ نے تفصیل کسی قوم کی نہیں بتائی تھی، صرف 1-2 کے بارے میں بتایا، قوم نوح کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا بس۔
इन्न फी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। इनादियों, तुम भी इसी तरह इनाम दिखा रहे हो, हमने उनको भी पकड़ा था, तुम्हें भी पकड़ेंगे, उन पर भी हिलाकत आई थी। फसयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन। दलील नंबर 5, दलील नकली नंबर 5 आई। इसके आगे कौन सी सूरत आती है जी? सूरह अल-हज। और सूरह अल-हज के अंदर अफ़आल का ज्यादा जिक्र होगा ना। एक करने के काम, शिरकिया काम न करो, करने के काम करो। कौन से काम करें? 17 काम करने का हुक्म दिया, यदि नफी शिर्क फेली के से जान बचवाई। तो आप इस वाक़े में भी देखेंगे कि ये कैसे मुंतबिक हो रही है सूरह अल-हज पर, कि यहाँ भी कुछ बातें होंगी, करने के काम होंगे। देखो जी, यहाँ पर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे वला तुतीउ अमरल मुसरिफीन, हद से बढ़कर काम करने वाले। तो मुशरिकीन जो शिर्क फेली करते हैं तो हद से बढ़ रहे होते हैं ना। और अल्लज़ीना युफ़सिदून फ़िल अर्दि वला युस्लिहून, सूरह अल-हज के अंदर 17 अहकाम ऐसे थे जो इस्लाह के लिए थे, और जिससे या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअह, तो वो तत्वे किन चीज़ों से पूरा होता है? 17 चीज़ों से पूरा होता है। तो वो 17 चीज़ें अल्लाह ने सूरह अल-हज में बयान फरमाई। तो इसलिए अल्लाह सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ फरमा रहे हैं अल्लज़ीना युफ़सिदूना फ़िल अर्दि वला युस्लिहून। तो वही बातें जो सूरह अल-हज के अंदर आई, यहाँ उनका मुख्तसरन इशारा है। और जी, कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, जुटलाया समूदियों ने सारे रसूलों को, क्योंकि सारों, एक को जुटलाना सारों को जुटलाना है। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून, जब उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको डराया था, यानी उनके कौमी भाई, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे पास पैगाम लाया हूँ बड़ा मोतबर, पैगाम लाने वाला हूँ बड़ा मोतबर। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, ये है मोतबर पैगाम, अल्लाह से डरते रहो, यानी अल्लाह की नाफरमानियों से बचते रहो और मेरा कहना मानते रहो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं तुमसे कोई बदला तो नहीं चाहता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। अतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन, क्या तुम छोड़े जाओगे यहाँ की चीज़ों में बेखौफ अमन के साथ? क्या तुम छोड़े जाओगे यहीं पर अमन के साथ, हमेशा हमेशा यही रहोगे क्या तुम? फी जन्नातिन व उयून, बागों में और चश्मों में, व ज़ुरूइन व मक़ामिन व नख़लिन तलउहा हज़ीम, और खेतों में और खजूरों में जिनका खोशा हज़ीम बड़ा मुलायम है, जिनका खोशा बड़ा मुलायम है। तुम ऐसी ज़मीन पर, ऐसी जगहों पर खजूरों का तज़किरा स्पेशल किया है जिनका खोशा बड़ा मुलायम है, क्योंकि अर्ज़ किया ना कि सूरह अल-हज के साथ इस सूरत का इंतबाह है। और अज़्ज़िन फ़िन्नास बिल-हज, यहाँ सूरह अल-हज में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अज़ान हज का भी जिक्र है, और ये वो जगह है जहाँ खजूरें कसरत से पाई जाती हैं। देखा कैसे इंतबाह हुआ इस वाक़े का। वज़ुरूइन व नख़लिन तलउहा हज़ीम व तनहितून मिनल जिबालि बुयूतन फ़ारीहीन, तराशते हो पहाड़ों को घर बनाकर, फ़ारीहीना तकल्लुफ़ के, घर भी बड़े तकल्लुफ़ वाले बनाते थे। तो क्या ज़रूरत है, छोटे छोटे खुद थे और इतने बड़े बड़े दरवाजे बनाते थे, बड़े पुरतकल्लुफ़ दरवाजे बड़े बड़े। आज भी उनके पत्थर तराशी हुए खड़े हैं, ये नहीं कि पत्थर उठा कर लाते थे, पत्थर वहीं खड़े रहते थे, बड़ा सारा पत्थर दरियाफ्त किया और उसी को तराश तराश कर घर बना डाला। ये हमारा घर है। वतनहितून मिनल जिबाल, और तराशते हो पहाड़ों को, घर बनाते हो तकल्लुफ़ के। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो, मेरा कहना मानो। वला तुतीऊ अमरल मुसरिफीन, और न कहना मानो बेबाक लोगों का। बेबाक लोग सूरह अल-हज में उनका जिक्र मौजूद है ना, कि शैतान अल्लाह के नबी की तिलावत के सामने आकर
وزن سے ڈالنے کی کوشش کرتا سامعین کے دلوں میں جی۔ تو اس لیے سیدنا صالح علیہ السلام کے لیے وہ جملہ لائے کہ لا تطیعوا امر المسرفین، میرا کہنا مانو، مسرفین کا نہ مانو، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ اور سورہ حج کے شروع میں مجادل جاہل کا ذکر تھا جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتا تھا برائیوں کے اندر، تو اس لیے اس صورت کے اندر وہ الفاظ ہیں کہ یہ تو وہ ہیں الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کہ جن کے پیچھے چلتے ہو یہ فسادی ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ دیکھو جملے صورتوں پر منطبق ہوتے جا رہے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا تیرے اوپر تو کسی نے جادو کیا ہے، ما انت الا بشر مثلنا، حالانکہ جادو، جن، یہ شیطان کا عمل دخل تو ان پر ہوتا تھا۔ کیوں جی؟ سورہ الحج میں ہے کہ ما ارسلنا من قبلک من نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، کہ شیطان تو سامعین کے دلوں کو خراب کرتا ہے، اور یہ بجائے اس کے نبی کو کہتے ہیں کہ تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ نبی کو سورہ الحج میں یہ بھی تھا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ جو آیات تلاوت کرتا ہے ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو یہاں فرمایا کہ وہ بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے کہ انما انت من المسحرین، کہ تیرے اوپر تو کوئی جادو ہو گیا، مارنے پر تل جاتے، ما انت الا بشر مثلنا، تو ہمارے جیسا ایک بشر آدمی بھی ہے، فاتح بھی آیا ان کنت من الصادقین، اگر کوئی خاص نشانی ہے تو لے آ۔ تو فرمایا ہاں خاص نشانی ہے، اس نشانی کا تذکرہ یہاں کر دیا اس صورت کے اندر عنادیوں کے سامنے، ہذہ ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ اور سورہ الحج میں بھی اللہ نے بڑی واضح دلیل دی تھی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ تو دیکھو کیسے صورت منطبق ہو رہی ہے، ہذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ ایک اونٹنی ہے، اور اس اونٹنی کے خواص میں سے ایک خاص یہ ہے کہ ایک دن پانی کا اس کا مقرر ہوگا اور ایک دن تمہارا مقرر ہوگا، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کیونکہ یہ اونٹنی پانی پی جاتی تھی، واضح نشانی جو تھی، ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم، نہ چھیڑنا اس کو بری طرح نہیں تو پکڑ لے گی آفت تمہیں بڑے دن کی، فعقروها فاصبحوا نادمین، سو انہوں نے پونچے کاٹ ڈالی، یعنی گھٹنے کاٹ ڈالے انہوں نے اس اونٹنی کے، فاصبحوا نادمین، پس وہ ہو گئے پچھتانے والے، رہ گئے پچھتانے والے۔ اس اونٹنی پر ظلم کیا تھا، اور سورہ الحج میں بھی مظلومین کا تذکرہ ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا فاخذہم العذاب، ان کو پکڑ لیا عذاب نے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین۔ صورت عذاب کا ذکر نہیں، عذاب کا ذکر ہے، کیونکہ صرف معاندین کو واقعے کو یاد دلانا مقصود ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ صورت عذاب یہاں اس لیے مذکور نہیں کہ پورا واقعہ بتانا مقصود نہیں، اور اگلی جو صورت، اگلا واقعہ جو آ رہا ہے نا قوم لوط کا، وہاں صورت عذاب کا بھی ذکر ہے، اور صورت عذاب کا ذکر اس لیے ہے کہ معاندین کا عناد حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس پر اللہ خاص رنگ کا بھی عذاب بھیجتے ہیں، چونکہ ان پر خاص رنگ سے عذاب آیا تھا، اور عذاب بھی چار عذابوں سے مرکب تھا، تو اس لیے اس صورت کا تذکرہ کر دیا تاکہ معاندین کو اور زیادہ گھبرا کر بتایا جائے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں مجبور کر کے بھی اللہ تم سے ایمان لے سکتا ہے، لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اس واقعے کا اثر کون سی صورت کے ساتھ ہوگا جی؟ سورہ المومنون کے ساتھ، اور سورہ المومنون سیدنا لوط علیہ السلام والتسلیم فآمن لہ لوط، ان کا ذکر اسپیشل مومنین کے اندر اللہ نے کیا، یہ وہ نبی ہیں، دیکھا یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مومنین میں کیا ہے، فآمن لہ لوط، تو سورہ المومنون کے ساتھ ان کا انطباق ہے۔ اور اسی طرح حالانکہ سورہ نور کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن سورہ نور کے ساتھ اگلے واقعے کا انطباق زیادہ ہے، اس جملے اتنے لائق ہے۔ اور سیدنا لوط علیہ السلام و تسلیم نے ان کو جو اسپیشل سمجھایا وہ ان کی بدکاری سے بھی بچانے کے لیے سمجھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو صفت سورہ المومنون میں بیان کی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ صفت پاک دامنی کی اسپیشل انداز میں بیان کی تھی۔ وہاں کیا بتایا تھا کہ باقی ساری اوصاف 6 اوصاف اللہ نے سادے انداز میں بیان کی، لیکن جب پاک دامنی کی بات کی نا تو ساتھ اس کی سزا کا بھی ذکر کیا، اولئک هم العادون، وہ اسپیشل انداز میں۔ تو اس لیے سورہ المومنون کے ساتھ اس واقعے کا کافی انطباق ہے۔ اور چونکہ اس صورت کے اندر عجیب قسم کی بارش کا ذکر ہوگا، یعنی ایک عجیب رنگ کی بارش، ایک عجوبہ، اور سورہ المومنون میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدائش کے عجوبے کی طرف اشارہ ہے کہ فآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین۔ تو دیکھا جی یہ منطبق ہو گئی۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین، کیا آتے ہو تم جہان کے مردوں پر، وتذرون یعنی بدکاری میں بڑے عروج پر ہو، جبکہ مومنان بدکار نہیں ہوتا، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، بلکہ اور چھوڑ دیتے ہو وہ جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والی۔ سورہ مومنون میں بھی تھا فَأُولَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، کہنے لگے ہیں اے لوط اگر تم نہ روکیں یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، فرمایا لوط علیہ السلام نے میں تمہارے کرتوتوں سے قالین بیزار ہوں، جو تم کر رہے ہو میں تمہارے کرتوتوں سے بیزار ہوں۔ کیونکہ سورہ المومنون میں اللہ نے مومنوں کی ایک خاص صفت بیان کر کے اس کو 5 انداز میں بیان فرمایا تھا، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور انی لعملکم من القالین کا اشارہ ادھر ہے، رب نجنی واہلی مما یعملون۔ کیونکہ تو دعا بھی یہاں ذکر کر دی نا، تو سورہ المومنون میں دعا بھی ذکر ہے، رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اس طرح ہے نا، اور رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، یہاں بھی ہے رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کرتوتوں سے نجات دے۔ فنجیناہ وآلہ اجمعین، ہم نے ان ساروں کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بوڑھیا تھی جو رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر باقیوں کو ہم نے اٹھا کر مارا تھا، دمرنا اٹھایا یعنی جڑ سے اکھیڑ کر مارا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ان پر ایک بڑا برا برساؤ، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بڑا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ ان سورہ المومنون کے اندر بھی جہنمیوں کی خاص عذاب کا ذکر ہے کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان فی ذلک لآیہ، کیونکہ ان کے چہرے کا ذکر اللہ نے کیا ہے نا، کالحون ان کے چہرے جلے ہوئے ہوں گے، اور اس قوم پر جو عذاب آئے تھے نا ان کے بھی چہروں کو اللہ نے مسح کیا تھا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، سورہ القمر میں آئے گا کہ پہلے فرشتے کو گجا مارتے تھے منہ پر، ہے جی تھپڑ لگاتے تھے تو چھپڑ ایسا تھا کہ ان کے منہ کو پلین کر دیتا تھا تو اس کو گجا کہتے ہیں، جو پلین تھپڑ تو یوں لگتا ہے نا، اور جو پلین کر دے اس کو کیا کہتے ہیں، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ۔
تو اس لیے یہاں بھی تھا، سورہ المومنون میں بھی ہے کہ ان کے چہرے اسی طرح ہو جائیں گے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ یہ جی یہاں سے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، کیونکہ لگتا ہے ہم ختم نہیں کر سکیں گے، نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، تو یہاں سے پھر انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 176۔ آپ کو پتہ ہے جی کہ یہ دلائل نقلیہ چل رہے ہیں، اور دلائل نقلیہ کا خصوصی طرز جو اس صورت میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر دلیل نقلی ایک نہ ایک صورت کے ساتھ منطبق ہو رہی ہے۔ 7 صورتوں پر 7 دلائل نقلیہ، تو یہ دلیل نقلی کون سی صورت پر منطبق ہوگی جی؟ آخری صورت کون سی رہتی تھی؟ سورہ نور۔ تو سورہ نور پر دیکھو جی منطبق ہو رہی ہے۔ سورہ نور میں آپ نے پڑھا کہ اللہ نے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے کچھ اخلاقیات سکھائی تھی، اسی طرح ہے نا جی جو دوسروں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں۔ ایک اخلاقیات وہ ہیں کہ جو بندہ اپنے طور پر پوری کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو دوسروں کے لیے اخلاقیات ہوتی ہیں، مثلا پردہ کرنا دوسروں سے ہوتا ہے، الزام تراشی نہ کرنا وغیرہ ذالک۔ تو اسی طرح اس واقعے کے اندر بھی سیدنا شعیب علیہ السلام عقیدے کے ساتھ درس اخلاقیات دیں گے کہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ جو تمہارا تجارتی ہے نا یہ خراب ہے، اس کو درست کر لو۔ تو دیکھا نا برتاؤ، وہ اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں جو دوسروں کے ساتھ پیش آنے ہیں۔ اخلاقیات کا جو عوامی برتاؤ ہے تمہارا، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، ایسا نہ کرو۔ تو سورہ نور بھی اسی طرح اخلاقیات سکھانے آئی تھی کہ جو دوسروں کے ساتھ، تاکہ معاشرہ پاک رہے لوگوں کا۔ اور اسی طرح اس صورت کے ساتھ اس واقعے کا انطباق یوں بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے مانگا تھا کہ کوئی عذاب کا ٹکڑا آ جائے آسمان سے، فاسقط علینا کسفا من السماء، تو اللہ فرماتے ہیں فاخذہم عذاب یوم الذلہ، کہ انہیں سائبان کے دن عذاب نے آ کر پکڑا، سائبان کے دن کی آفت نے۔ تو دیکھو جی اس سورہ النور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے لیے جو عذاب بھیجا ہے وہ اسی طرح ہے، علاقوں کے علاقوں کو ڈھانپنے والا۔ کون سا جی؟ خلافت۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح سائبان ہوتا ہے نا کہ پورے علاقے پر کو کور کر لیتا ہے، اسی طرح خلافت اسلامیہ بھی پورے علاقے کو کور کر لیتی ہے۔ تو یہ سورہ النور کے اندر کفار کے لیے عذاب بن کر آئی تھی وعدہ خلافت مومنین کے ساتھ، اور خصوصاً وہ خلافت جو آپ پڑھ چکے ہیں جو خلفاء ثلاثہ کے ساتھ پوری ہوئی ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کفر کی ہر قسم کا خوف ختم ہو گیا۔ تو یہ اس صورت کے ساتھ منطبق ہو گیا واقعہ جی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھنا ہے جی کہ اصحاب الایکہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایکہ کس کو کہتے ہیں جی؟ بن۔ جس طرح بن ہوتا ہے نا کسی بھی علاقے میں، دریا کے بن وغیرہ، اسی طرح یہ بن کے رہنے والے تھے۔ یہاں پر اذ قال لهم شعیب فرمایا، اخوہم شعیب نہیں فرمایا۔ کیوں جی؟
کہ یہ بن کے رہنے والوں کے پاس سیدنا شعیب علیہ السلام آئے، یہ ان کی قوم نہیں تھی، یہ قوم تو ان کی اصحاب مدین تھی۔ حدیث میں ہے کہ اصحاب مدین کے یہ برادری کے لوگ تھے، لیکن اس قوم کے پاس بھی ڈرانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ ان کا واقعہ ہے جی۔ تو اصحاب مدین کی تباہیاں بھی الگ ہوں گی اور آئکہ والوں کی، اور اس قوم کے اندر خصوصی یہ ترغیب تھی کہ یہ اپنے قوم کے ساتھ، برادری کے ساتھ تجارتی لین دین ان کا جو ہے نا بڑا خراب تھا، لوگوں کو لوٹنا یہ ان کا مزاج بن چکا تھا۔ چنانچہ سیدنا شعیب علیہ السلام سمجھا رہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے سارے رسولوں کو، گویا ایک رسول کو جھٹلانا پورے مشن کو جھٹلانا ہے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب انہیں فرمایا سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہ ڈرتے نہیں ہو تم یا بچتے نہیں ہو اللہ کی نافرمانیوں سے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں معتبر پیغام یہ ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس پر کوئی تم سے مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو رب العالمین کے ذمہ ہے، وہ مجھے بدلے دے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، یہ کام کرو کہ ماپ کو پورا بھر کر دو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، نہ ہو جاؤ نقصان دینے والوں میں سے، لوگوں کو کم کر کے نہ دو، نقصان کر کے نہ دو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، کہیں بھی کوئی کمی آ جائے نا تو یہ عذاب مقدر میں ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے سورہ الحج کے اندر 17 احکام پڑھے تھے نا، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ساروں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو سیدھی ترازو، ماپ کر دو یا وزن کر کے دو، دونوں تم ٹھیک کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت گھٹا کر دو، نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، جب کوئی خرید لیتا ہے تو وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے، چیز ان کی ہے، انہوں نے تو پیسے دے دیے، لہذا ان کی چیزیں اب کم کر کے نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ چلو پھرو ملک میں فسادی بن کر، اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو کسی بھی طریقے سے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں بنا سکتا ہے تو ختم بھی کر سکتا ہے، ڈرو اس ذات سے، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور پہلی خلقت سے ڈرو تم، پہلے لوگوں کی خلقت سے ڈرو، ان کے ساتھ کیا ہوا، پیدا بھی ان کو کیا، غارت بھی ان کو کیا اللہ نے، ڈرو پہلوں کا حال کیا ہوا۔ قالوا انما انت من المسحرین، عناد قوم نے عنادی جملے بولے، کہنے لگے تو ہے جس پر جادو ہو چلا ہے، کوئی تیرا دماغ چل گیا ہے، نعوذ باللہ، ہم اپنے کام کر رہے ہیں اور تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تم ہاتھ کی صفائی نہ دکھاؤ، کوئی عقل سے بات کر کہ تیرے اوپر جادو تو نہیں ہو گیا، یہ ہم کو غلط کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تو کوئی نبی بھی نہیں بن سکتا کیونکہ تو ہمارے جیسا ایک آدمی ہے، بس یہ عناد ہے نا۔ حالانکہ ضد سے بندہ پاک ہو جائے تو بیان کرنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ بیان کو پہلے دیکھتا ہے کہ بیان کے اندر کیا وزن ہے۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ دیکھو جی کہ یہاں پیغمبر کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمیں لگتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ حالانکہ پیچھے واقعات میں بھی آپ نے پڑھا انما انت من المسحرین کہا تھا قوم صالح نے اپنے نبیوں کو،
اور یہاں بھی ہے لیکن ایک جملہ زائد بھی بولا، وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، دوسرا جملہ بھی زائد بولا، یعنی تحقیراً بشر کہنا یہ کفر۔ تو اس کا مطلب ہے سورہ نور پر منطبق ہو رہا ہے کہ وہاں عزت مومنین پر حملہ آور ہونے والوں کو اسپیشل احکام دیے گئے تھے۔ وہ 5 اخلاق کے اصول اللہ نے، تہذیب الاخلاق کے اصول بتائے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب انبیاء واعظ کرتے ہیں تو ان کی عزت پر بھی لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ صورت پر منطبق ہو رہا ہے جی۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا لا دے تاکہ ہم مر جائیں۔ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر واقعی تو سچا ہے۔ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے میرا رب خوب جان رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو، کس قسم کا عذاب تمہیں چاہیے یہ اللہ خود بھیجے گا، میرے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرا رب جو جانتا ہے کہ تمہارے کرتوتوں کو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، پس جھٹلایا انہوں نے، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو سائے کے سائبان والی آفت نے۔ عذاب یوم ذلہ شیخ الہند منع کرتے ہیں آفت نے سائبان والے دن کی، یعنی سائبان والا دن کوئی ہوگا جی ان پر آ کر سارے بادل کی طرح کوئی عذاب آ کر چھا گیا ہوگا اور ان کو پکڑ، اللہ نے اس کی صورت ہمیں نہیں بتائی۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، اس کی صورت تو ہم نہیں بتا رہے، البتہ اس کی ہولناکی تمہیں بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ عذاب بڑا تھا یا عذاب یوم عظیم، یا بڑے دن کا عذاب تھا، ان کے حق میں وہ دن بہت بڑا تھا۔ تو یوم الخلافت جو ہوتا ہے نا وہ بھی بہت بڑا دن ہوتا ہے، جس دن خلافت، تو ویسے تو نارمل روٹین کے دن ہوتے ہیں، جس دن خلافت قائم ہونی ہوتی ہے، جس دن کسی قوم کی ریٹ قائم ہونی ہوتی ہے نا، اس کو اللہ یوم سے تعبیر فرماتے ہیں، جس طرح غزوہ بدر کو اللہ نے یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے اس سورت کا انطباق ہو رہا ہے سورہ النور پر اس واقعے کا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اس ایک واقعے میں بھی آپ کے لیے خطاب ہو رہا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اور سورت کے شروع میں لعلک باخع النفس بات شروع ہوئی، اور پھر یہاں سارا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ معاندین نہیں مان رہے نا، ان کو خبریں سناؤ، معاندین کا حشر کیا ہے، 7 طریقوں سے پکڑ سکتا ہوں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ماننے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب بہت زبردست ہے، پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے اور اپنوں کو بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، خصوصی رحمت والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کا۔ اور یہ کون جی؟ سورت کے شروع میں دیکھو کیا لفظ تھا، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ ما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، آیتیں ہیں کتاب مبین کی، ایسا کوئی بھی ذکر رب رحمان کی طرف سے نیا بن کر آئے نا کتاب مبین کا تو یہ کافر اعراض کرتے ہیں۔ ان کو سمجھاؤ یہ اعراض کی چیز نہیں ہے، انہو لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن، یہ بات یہاں سے چلی تھی نا تو اسی کو ساتھ رکھنا ہے۔ یہ قرآن نیچے لکھ دو اعراض کی چیز نہیں ہے، اور آیت کا حوالہ بھی لکھ دو، ما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اعراض کی چیز نہیں ہے، رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین، اور رب العالمین صفت لگائی،
کوئی اور صفت بھی آ سکتی تھی، حالانکہ شروع میں تو فرمایا من ذکر من الرحمن محدث، کیوں جی دعوت تبارک کو بھی ساتھ ساتھ چلانا ہے نا، کیونکہ پچھلی صورت کے ساتھ بھی تو اٹیچ ہے نا، حالانکہ بتایا تھا کہ یہ جو صورت ہے یہ صورت پچھلی 7 صورتوں کے لیے بطور نتیجہ کے آ رہی ہے، اسی طرح عرض کیا تھا۔ تو پچھلی 7 صورتوں کو ہم دیکھتے ہیں یا دعوت تبارک کو دیکھتے ہیں، ان سے کیا لگتا ہے کہ اللہ نے روحانی اور جسمانی تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر رکھی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں رب العالمین۔ اور دعوت تبارک بھی ہے کہ ہر قسم کی خیر اللہ کی طرف سے ہے، تو اس لیے اللہ نے صفت یہی لگائی کہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جس نے سارے جہان والوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، تو تمہاری ظاہری اور باطنی ہر قسم کی ضرورت وہ پوری کرے گا۔ اس سے اعراض کیوں کرتے ہو؟ جس نے ضرورت پوری کرنی ہے اس نے ہی قرآن نازل کیا ہے، تو پھر اس سے اعراض کیوں؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اعراض کی چیز نہیں ہے، رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ نمبر 1 نزل بالروح الامین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دلائل عقلیہ ہیں کتاب اللہ کی صداقت پر، دلائل عقلیہ ہے، یہ قرآن کی وہ واحد جگہ ہے۔ کتنے دلائل عقلیہ آئیں گے؟ اعراض کی چیز نہیں ہے، کیوں؟ تمہارا عقل بھی مانے گا کہ یہ چیز اعراض کی نہیں ہوتی جو رب العالمین کا نازل کردہ ہوتا ہے جی۔ تو یہ پہلی دلیل۔ اور دوسری کہ درمیان میں کہیں کو خلل آ گیا ہو رب العالمین اور رسول تک پہنچنے میں، تو فرمایا نہیں، نزل بہ الروح الامین، اتارا ہے اس کو اس فرشتہ نے جو معتبر ہے، معتبر فرشتے نے اس کو اتارا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ علی قلبک، اچھا جی جہاں لکھ کر رکھا ہو وہاں سے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو، جس طرح کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ قرآن 40 پارے تھے 10 بکری کھا گئی ہے، یا اور ہماری یہ جھوٹی روایت 7 والا لیلا کھا گیا ہے، تو یہ بھائی کہیں لکھ کر رکھا ہو تو وہاں گڑبڑ ہو گئی ہو۔ فرمایا نہ، جہاں لکھ رکھا ہے نا وہاں پر بھی کسی کی پہنچ نہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل مبارک پر جی، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈر سنانے والوں میں سے۔ براہ راست اللہ کے نبی آپ کے دل مبارک پر کلام نازل ہوا اور آپ کے منہ سے نکلا، تو درمیان میں کوئی خلل، کسی کو دخل اندازی کی جگہ تو نہیں نہ نظر آئی۔ ایک بلسان عربی مبین، کھلی عربی زبان میں۔ اعراض کی چیز تو تب ہوتی جب تمہیں سمجھ نہ آتی، اور قرآن کے اول مخاطب عربی ہیں تو واضح عربی میں آئی، کوئی ایسی بات نہیں جو ڈھکی چھپی ہو، تو یہ بھی عقلی دلیل ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ بھی عقلی دلیل ہے۔ نمبر کون سا جی؟ 5واں، یہ بھی عقلی دلیل ہے، اس کا مضمون پہلی کتابوں میں موجود ہے، یعنی خلاف حقیقت چیز بھی نہیں ہے۔ اس نے جو مضمون بیان کیا ہے وہی تو پچھلے انبیاء کا بھی ہے، وہی پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور چھٹی عقلی دلیل یہ ہے کہ وَأَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً، دیکھا ان کے لیے کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کی خبر رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے اندر کی باتوں کا جی۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، تو یہ قرآن میں وہ واحد جگہ ہے جہاں قرآن کی صداقت پر براہ راست عقلی دلائل اللہ نے اس رنگ میں بیان فرمائے۔ تو لہذا اعراض کی چیز نہیں ہے، یہ سارے جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر ہم اس کو اتارتے کسی اوپری زبان والے پر، علی بعض الاعجمین، عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں ان کو اوپری زبان سے، اجمی سے تعبیر کیا، کیونکہ عرب ایک ایسی زبان ہے جس کو نطق اصلی حاصل ہے، اور دوسرے اس کے مقابلے میں یوں سمجھو نطق اصلی نہیں بلکہ
وہ اس کے مقابلے میں گنگے ہیں، اس لیے عجمی کہہ دیا گیا۔ تو گویا عربی زبان ہی سب سے اصل ہے، اور یہ لغتوں کی جو تحقیق ہے یہ ساری کی ساری بغیر کسی دلیل کے ہے۔ جتنی بھی لوگ تحقیق کرتے ہیں نا کہ فلاں لغت کب ایجاد ہوئی، کیسے ایجاد ہوئی، اس کی کوئی دلیل نہیں جی، کوئی پتہ نہیں کہنا ہوتا۔ واللہ عالم جی کیسے ایجاد ہوئی، پہلے واضح کس ساری لغتوں کا اصل واضح اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ کس انداز سے پھر اللہ نے ان کو بتایا سمجھایا، دوسری لغتیں کیسے پیدا ہوئیں، یہ جی اللہ کو پتہ ہے۔ اس بارے میں جتنی بھی کوئی تحقیق کرے نا وہ ساری فضول ہے، وہ صرف اور صرف چند ایک کیافے ہیں، اندازے ہیں جو مارے جاتے ہیں کہ پہلے یہ زبان آئی پھر فلان اس طرح ہوگا بولنے والا۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ لغتوں کا خالق اللہ ہے، اور اس میں جو عربی کو بنایا وہ نطق اصلی بنایا۔ باقی انبیاء آئے وہ کون سی زبانوں میں تھے واللہ عالم، اگر وہ سارے عربی ہوں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں کسی کو، تو اس میں کون سا کوئی پہاڑ گر پڑے گا۔ تو لہذا ایسی بحث کرنا ہی فضول ہے جس کی دلیل اصلی آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو دلائل اصلیہ موجود ہیں اسی کے اوپر گفتگو کرنا ہی ہم اس کے مکلف ہیں، جو ذہن میں ایک چیز آنے والی نہیں۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وہ اجمی اگر ان کو پڑھ کر سناتا تو یہ اس پر یقین نہ لاتے، یہ کہتے کہ خود اجمی ہے اور زبان عربی ہے تو یہ ہم نہیں مانتے۔ تو یہ دفیہ پیش کیا، تنویر پیش کی، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ تنویر بردلائل عقلیہ، کہ ہم نے اس کو عربی میں کیوں نازل کیا، یہ تنویر ہے۔ وَكَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ، یہ سلکناہو کی جو یہ تخفیف دنیا بھی لکھ لینا، اور یہ سلکناہو کی جو ضمیر ہے یہ استہزاء اور تکذیب سے کنایا ہے، یعنی اس کو ہم نے گھسا دیا ہے مجرمین کے دلوں میں۔ کس کو گھسا دیا ہے؟ تو یہ مضمون کی طرف راجع ہے، یعنی نہ لفظاً موجود ہے نہ تقدیراً اس کا مرجع موجود ہے، بلکہ مرجع ایک حکمی جو ہوتا ہے نا اس کو کنائی مرجع کہتے ہیں۔ مرجع کی تین قسمیں ہیں نا، تو یہ مرجع حکمی ہے کہ جس طرح عناد کرنے والوں کا عناد تم نے دیکھا ہے نا، یہ عناد استہزاء تکذیب ہم نے گھسا دی ہے مجرمین کے دلوں میں، اسی طرح جس طرح 7 واقعات تم نے دیکھے، یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے، تو یہ ہم نے تکذیب و استہزاء گھسا دیا ہے مجرمین کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ، چنانچہ پیچھے دیکھ آئے ہو، دیکھ لو چنانچہ 7 واقعات میں دیکھ آئے ہو کہ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، 7 واقعات میں یہی دیکھا نا ہم نے، سارے مجرموں کی طرز ایک ہی ہے، ساروں کے دلوں میں یہی ایک بات ہی گھسی ہوئی ہے کہ ایمان نہیں لانا نہیں لانا نہیں لانا جب تک کہ عذاب نہ آ جائے۔ ہاں جی، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ حتیٰ اس لیے اللہ نے سورت کے شروع میں جو دعویٰ فرمایا تھا نا وہ یہی تھا کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، یہ سارے مجرموں کی یہی حالت رہی، ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہتے تو کوئی ایسی نشانی لاتے کہ ان کی گردنیں جھک جاتی، اکڑتے نہ، اعتراض نہ کرتے نبی پر، لیکن جی یہ جب تک عذاب نہیں دیکھتے اس وقت تک مانتے نہیں ہیں۔ پہلے ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا اور آخر میں یہ تڑپنے لگ گئے اور ہم نے قبول نہیں کیا۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، سو وہ عذاب علیم کب آیا؟ آیا ان کے پاس اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پتہ بھی نہ چلا ان کو، خبر بھی نہ ہوئی۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ، التجاء معاندین
یہ پوری صورت کے ساتھ لگے گا۔ معاندین کیا پھر کہتے تھے جب ان کو عذاب آیا تو هل نحن المنظرون، کچھ ہم کو فرصت ملے گی، کچھ فرصت ہم کو ملے گی، ہم کچھ ماننا چاہتے ہیں، وہ ابھی تک تو تم نے نہیں مانا، ابھی تک تو تم اعتراض کرتے آئے ہو۔ یہ کہتے ہیں کچھ ہم کو فرصت ملے گی، عذاب سے چھوٹنے کی کوئی مہلت، کوئی فرصت۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، نہ ماننے والے کیا ہمارا عذاب مانگتے ہیں جلدی، ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور جب عذاب پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی مہلت ملے گی، کوئی فرصت ملے گی۔ یہ عذاب جلدی مانگنے والوں، تم نے پھر فرصت مانگنی ہے، اس فرصت کو ضائع نہ کرو۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ۔ اللہ نے فرمایا نا میرے پیغمبر آپ ان کے لیے بڑا گھول رہے ہیں، آپ پوری محنت کر رہے ہیں، یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل، اگر ہم چاہتے تو کوئی نہ کوئی نشانی ان کے پاس لے آتے، ان کی گردنیں نیچے ہو جاتی، اور اس نشانی کو ہم لیٹ بھی کر دیں، جتنا مرضی ان کو مہلت دے لینا، عذاب کے وقت مہلت مانگنے والے جتنا مرضی ان کو مہلت دے دیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا آپ نے توجہ کی ہے، توجہ کیا آپ نے، یعنی ان کے مزاج کی طرف، کیا آپ نے ان کے مزاج کو پرکھا ہے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ امتعناہم سنین، اگر ہم ان کو نفع پہنچاتے رہیں کئی برس، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر پہنچے ان پر وہ چیز جس کا ان کے ساتھ وعدہ تھا، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، ما اغنی عنہم، نہ کام آئے گا ان کو، ما کانوا یمتعون، وہ جس کا یہ فائدہ اٹھاتے رہے وہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ یوں ہوتا ہے نا، اسی طرح زلزلہ آ جائے، گانے بیچنے والا بھی اپنی دکان کے شٹر نیچے کر کے بھاگ کر باہر نکلتا ہے، استغفار پڑھتے ہوئے، زلزلہ رکا دوبارہ شٹر کھول کر رکھتا ہے۔ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، پھر ان کے نفع جتنی ان کو مہلت اور فرصت مل گئی ہے، اب تو چیخ رہے نا فرصت نہیں مل رہی، فرصت مل جائے، عذاب جو آ گیا ہے، ان کو جتنا بھی نفع دے لو نا، انہوں نے رہنا اسی طرح ہے، اور پھر ان کے نفع جو یہ جمع کر رہے ہیں اس نے تو کام نہیں آنا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے جو بھی بستی تباہ کی، إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، مگر اس بستی کو ڈرانے والے آئے تھے، ہر بستی کو ہم نے بغیر ڈرائے کے، بغیر اطلاع دیے کہ ان پر عذاب نہیں بھیجا تھا، ان کو بھی ہم ڈرا رہے ہیں۔ ذکرا، وہ ڈرانے والے کیوں آئے تھے جی؟ ذکرا، یاد دلانے کو، وما کننا ظالمین، ہمارا کام نہیں ہے ظلم کرنا۔ بڑا پیارا معنی ہے جی شیخ الہند کا، ہمارا یہ بیان عادت ہے، ہمارا کام نہیں ہے ظلم کرنا۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما یستطیعون۔ اچھا جی، یہاں پر دو شبہوں کا رد ہے، دو شبہات کا دفیع۔ نمبر ایک، یہ شبہ ہو سکتا ہے یا انہوں نے پیدا کیا شبہ یا ان کو پیدا ہو سکتا ہے، دونوں طریقوں سے یہ شبہ کا دفع ہے کہ یہ کہیں کہ یہ نعوذ باللہ اس کو شیطان لے کر آتے ہیں، خبریں آ کر بتاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن اس لیے نہیں مان رہے نا، تلک آیات التاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کے بارے میں کہیں کس کو شیطان نے نازل کیا، حالانکہ ہم نے کیا کہا؟ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ یہ شبہ ان کو ہو، اس وجہ سے نہ مانے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو کہ یہ کہیں کہ
یہ شاعرانہ تخیل ہے، اس لیے اثر کرتا ہے، شاعرانہ خیالات کا مجموعہ ہے، شاعرانہ تخیل ہے۔ تو یہ دو قسم کے شبہ قرآن پر اگر کوئی وارد کرنا چاہے، جس طرح دہری مشرکین اس طرح کرتے ہیں، تو ان دونوں کا دفیہ کیا جائے۔ یہ نصیحت ہے، یاد دلانے کی چیز ہے، یہ کوئی شیطانوں کا کلام نہیں ہے۔ وما تنزلت به الشیاطین، شبہ اول کا دفیہ، وما، اور اس کو شیطان لے کر نہیں اترے، ما تنزلت به الشیاطین، شیطان اس کو لے کر نہیں اترے، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور نہ ان کو بن آئے اور نہ وہ کر سکے، نہ ان سے وہ بنتا ہے۔ ما ينبغي لهم، شیطان اس کو کیسے نازل کرے؟ ما ينبغي لهم، ان کو بنتا بھی نہیں، یعنی ان کو بن بھی نہ آئے۔ یہ کتاب اللہ بہت اونچی ہے، شیطان اس تک پہنچ جائے نہیں۔ وما یستطیعون، اور وہ کر بھی نہ سکیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، یہ تو سننے کی جگہ سے معزول ہیں، یہ تو سننے کی جگہ سے بھی معزول ہیں، دور ہیں۔ سننے کی جگہ، کیا آسمان پر بیٹھ کر یہ باتیں سنا کرتے تھے پہلے؟ سورہ جن میں ہے انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع، ہم وہاں بیٹھتے تھے سننے کے لیے آسمان سے، اور اب ہم آسمان کو ٹچ کرتے ہیں۔ انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا، اب ہم جب آسمان کو ٹچ کرتے ہیں تو اس پر تو بڑی سخت نگرانی جاری ہے، کیا ہوگی ہے؟ تو یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے وحی نازل فرمائی، اس وقت اللہ نے آسمانوں کی سیکورٹی سسٹم کو بھی چینج کر دیا۔ کیسے جی؟ کہ پہلے آسمان پر بیٹھ کر باتیں سنتے تھے، لیکن اللہ نے وہاں بھی پابندی عائد کر دی۔ تو یہ جنوں نے خود کہا اور کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سیکورٹی کیوں چینج ہو گئی ہے آسمان کی۔ انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کوئی زمین پر عذاب دینے کا فیصلہ کر دیا یا کوئی رہنمائی بھیجنا چاہتے ہیں اللہ۔ تو ابلیس لعین تجربہ گاہ تو اس کی پرانی ایکٹیو ہے نا، تو اس نے پوری میٹنگ بلائی، تو مختلف جماعتوں کی تشکیل دی۔ ایک جماعت بھیجی اس نے حجاز کی طرف، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو یہاں جنوں کی جماعت جب آئی اور انہوں نے قرآن سنا تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی جی انہم عن السمع لمعزولون، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر وہ سننے سے معزول ہیں، سننے کی جگہ سے۔ شیخ الہند نے منع کیا فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، سونا پکار اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، یعنی اس کے اندر احکام شیطانی نہیں ہیں، اس کے اندر رحمانی احکام ہیں، یہ شیطان کی باتیں نہیں ہیں، رحمان کی باتیں ہیں۔ تو رحمان کی باتوں میں فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، یہ چن کر حکم کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ عباد الرحمن کی مین اوصاف میں سے یہ تھا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، پچھلی صورت میں تھا کہ جو رحمان کی کلام کے سامنے اکڑتے نہیں ہیں نا، سب سے پہلے ان کا یہ کام ہے کہ عقیدہ ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ لا تدعو مع اللہ الہا آخر، سو نہ پکار، قرآن پڑھ کر، خلاصہ قرآن بھی یہی ہے، قرآن پڑھ کر یہ سمجھ آئے گا کہ نہ پکارے گا تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔ اس کا مطلب ہے جو قرآن پڑھ رہا ہو اور شرک بھی کر رہا ہو تو قرآن اس پر لعنتیں کر رہا ہے، اور نہ وہ قرآن کو سمجھا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس تو ہو جائے گا عذاب والوں میں سے۔ لہذا نہ پکار اللہ کے علاوہ تو ہو جائے گا معذبین۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس صورت میں معاندین کے عذاب کا ذکر چل رہا ہے۔ فتکون من المعذبین اس لیے فرما دیا کیونکہ 7 اقوام کے ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ میرے پیغمبر شاید آپ بہت محنت کر رہے ہیں
اپنے آپ کو بھلا رہی ہیں ظالموں کے پیچھے، تو توجہ کہ آپ ان کے پیچھے اتنا پریشان نہ ہوئیں۔ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور ان میں سے جو مانے نا بس واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اپنا بازو نیچے رکھو ان کے واسطے جو اتباع کرے آپ کی مومنین میں سے، اپنا بازو نیچے رکھ، یعنی دست شفقت ان پر ڈالے رکھو، یہ مراد ہے، کنایہ ہے شفقت سے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر وہ تیری نافرمانی کریں فَقُلْ، فرما دیجئے میں بیزار ہوں تمہارے کرتوتوں سے۔ 7 قوموں پر عذاب آیا، اسی طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، کیونکہ ہر دفعہ یہی فرمایا نا ان ربک لہو العزیز الرحیم، تو یہاں آخر میں فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکامات آ رہے ہیں نا جی، دیکھو لا تدع مع اللہ، اور اسی طرح انذر واخفض وان عصوک فقل انی بریء مما تعملون وتوکل، یہ کتنے احکام ہو گئے جی؟ 5۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اللہ غالب ہے، کسی کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے۔ الرحیم، رحم والا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم، جب تو اٹھتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اللہ دیکھتا ہے تیرا پھرنا نمازیوں میں۔ اللہ اچھا جی، یہاں پر عجیب عجیب قسم کی تعویلات اور تفسیرات ہیں۔ مضمون صورت آپ کے اگر ذہن نشین ہونا تو آپ کو کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ مضمون صورت یہ ہے کہ احکام کے تابع رہنے والے ان کو تو اللہ بچائے گا، اور باقی معاندین کو اللہ پکڑے گا۔ اور آپ کو اللہ کیوں نہ نجات دے میرے پیغمبر؟ الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ اللہ کو پتہ ہے۔ اس سے پچھلی صورت میں عباد الرحمن کی ہی آیتیں بیان ہوئی نا کہ وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اور رات کے وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کی گفتار، ان کے رفتار، ان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آپ کو نجات کیوں نہ ملے؟ آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کا اٹھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور جب آپ نمازیوں میں پھرتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی آپ ساجدین کے اندر پھرنے کا اشارہ کر دیا، نماز بھی اس کے اندر آ گئی، مومنوں کے ساتھ حسن معاشرت بھی اس کے اندر آ گئی۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نماز پڑھنے والوں کا خاص رکن سجدے کا ہی ذکر کیا کہ یہ انتہا درجے کی عاجزیاں بھی اندر آ جائیں۔ نماز بھی آ گئی، انتہا درجے کی عاجزیاں بھی آ گئی، جس طرح سورہ الحج میں رکوع سجود کے اندر بات کی تھی۔ اور نماز کا وہاں اسپیشل حکم ہوا تھا، لیکن یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا کا الگ حکم ہوا تھا، تو وہاں پر آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں پر تابع فرمان ہونے کا مطلب ہے، یعنی آپ کو اللہ نجات کیوں نہ دے گا میرے پیغمبر؟ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، آپ ان کو کہیں میں تمہارے کرتوتوں سے بری ہوں، عذاب آئے گا تو اللہ مجھے نجات دے گا۔ کیوں نہ نجات دے اللہ آپ کو؟ اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اب یہ علت جو بیان کی، کیونکہ وہ اللہ سننے والا ہے ہر ایک کی بات کو، دیکھنے والا ہے ہر ایک کے حال کو، لہذا کس کو عذاب دینا ہے اور کس کو نجات دینی ہے، آگے لکھ دو، کس کو عذاب دینا ہے اور کس کو نجات دینی ہے اسے پتہ ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اسی طرح آپ اگلی صورت پڑھیں گے نا تو وہاں پر بھی مومنین کے اوصاف میں اللہ نماز کا پہلے تذکرہ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے نجات کا مدار یہ عبادات پر ہے، تو یہ اس لیے جی وتقلبک فی الساجدین کی
الگ سی تفسیر کوئی لمبی چوڑی نہیں، بڑی آسان ہے، یہ نجات کے مدار کا ذکر ہو رہا ہے جی۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نثیم، کیا تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تیرے اوپر تو رحمان کی کلام نازل ہوئی ہے نا، انہ لتنزیل رب العالمین، اور تمہیں بتائیں لوگوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر جھوٹے اثیم فطرتی گناہ گار پر، جس کی فطرت میں گناہ داخل ہو چکا ہو۔ حالانکہ فطرت ایسی چیز ہے جو اللہ سلیم بناتا ہے، اور مشرک اپنی فطرت کو خراب کر دیتا ہے، ایسا گناہ کرتا ہے گویا اس کی فطرت میں داخل ہو گیا، گھٹی میں گناہ پڑ جانا۔ تنزل علی کل افاک نثیم، جو بہت بڑا جھوٹا ہو، اپنی فطرت کو بھی خراب کر دے گناہ کرتے ہوئے، شیطانوں کا ڈیرا اس کے پاس لگتا ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور شیطان بھی ان کو پورے نہیں ملتے۔ کیسے جی؟ کہ یلقون السمع، لا ڈالتے ہیں سنی سنائی بات، اکثر ان کی جھوٹی ہوتی ہے سنی ہوئی بات۔ ایک آدھ بات اچک لی نا، تو اچکنے والے کے پیچھے تو قرآن میں ہے کہ اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگتا ہے، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، جو اگر فرشتوں کی بات کو چوری کرنے کی کوشش کرے نا تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب مبین۔ مثلا مثال دے رہا ہوں کہ فرشتے بارش کی بات کر رہے ہو کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ فلاں جگہ بارش لانی ہے، تو اس ایک آدھ جملے کو انہوں نے سن لیا، پوری بات تو سن نہیں سکتے، بیٹھ تو سکتے نہیں ہیں، گزرتے ہوئے بھاگتے ہوئے اگر ایک آدھ بات سن بھی لیتے ہیں تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ اب وہ جس نے سنی نہیں تھی، آگے وہ کھڑا تھا، اس نے اس پر اپنا کیچ پھینک دیا، تو اس نے اس کو کیچ کر لی، سنی سنائی بات۔ اب نہ اس نے پوری سنی اور نہ جو مرتے ہوئے جو بات بتائی وہ پوری بتائی، تو اگلے شیطان ہوتا جو شیطان ہے، تو اس نے اس کے ساتھ صغرے کبرے اپنے ملانے شروع کر دیے۔ اچھا بارش کی جو بات ہو رہی تھی تو کیا مطلب ہے، بارش آئے گی نہیں آئے گی اس کا پتہ نہیں ہے، پھر دیکھتا ہے بادل وغیرہ کی چال چلن بھی ہے اور علاقے کی نرم گرم سرد ہوائیں بھی اس طرح جا رہی ہیں، تو 18 جگہ جا کر اپنی بات اپنے چمچوں کو جا کر بتا دیتے ہیں۔ افاق اسیم، مختلف علاقوں میں ڈیرے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں جھوٹے پیر خناس، ان کو جا کر بتاتے ہیں اپنے مریدوں کو۔ ایک کو کہہ دیے تو اپنے مرید کو کہہ بارش آئے گی، دوسرے کو کہہ دیا اپنے مرید کو کہہ دے بارش نہ آئے گی، اگر آئی تو یہ مرید پکا، اگر بارش نہ آئی تو وہ مرید پکا، بات تو ہماری کھری ہو گئی۔ تو اس لیے فرمایا اکثرهم کاذبون، اکثر بات ان کی جھوٹی نکلتی ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی بات پر چلے وہی جو بے راہ ہیں، شاعروں کی بات پر بے راہ چلتے ہیں، یعنی دوسرے شعبے کا دفیہ بھی کیا۔ یہ نہ یہ شیاطین کی کلام ہے، نہ شاعرانہ تخیل ہے، بلکہ تنزیل رب العالمین ہے۔ اور شاعروں کی بات پر تو چلے بے راہ لوگ، شاعروں کے پیچھے چلنے والے، شاعروں کے مزے لینے والے ہیں جی، شاعروں کے تخیل کے اندر سکون حاصل کرنے والے، اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے ان کا اوپر والا سافٹ ویئر خالی ہوگا۔ بے راہ لوگ ہیں، کیوں جی؟ کہ وہ شاعروں کی باتوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، حالانکہ شاعر نرا بکواس پر مشتمل کلام پیش کرتے ہیں، جھوٹ اور فساد ان کے اندر ہوتا ہے علاقوں کے، اور جو اس کے اندر سکون محسوس کرے سمجھو وہ قاضی ہے، اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے جی۔ تو لہذا شاعروں کی بات کوئی عقل مند تو نہیں لیتا، وہی لے گا جو دماغ کا بیمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے پیچھے چلنے والے کم از کم بے راہ روی لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جو قوت دلیل کے پیچھے چلتے ہیں جی۔ وَأَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، بھائی کیسے بے راہ لوگ جن کو کوئی راہ نہ ملے وہی اپنی راہ بنا لیتے ہیں،
شاعروں کے پیچھے کیوں جی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ شاعر خود جو بے راہ ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی راہ نہیں ہوتی. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟ ہر وادی میں ان کو جو بھی پیسے دے، ایک دشمن نے بلایا آج ہماری شان بیان کر، دوسرے دن اس کے دشمن نے بلایا آج ہماری شان بیان کر، کل اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا، آج اس کی شان میں، دونوں اپوزٹ ہیں. ان کو کہہ رہا تھا ان کا جہان میں کوئی مقابل نہیں ہے، آج ان کو کہہ رہے ہیں ان کا جہان میں کوئی مقابل نہیں. بس شاعر ہے، اس نے الفاظ کو جوڑنا ہے. اب زید سروجی کے حالات جنہوں نے پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کبھی وہ دینار کی تعریف کرے تو کبھی اس کو گالیاں دے جی. اور فرضی کریکٹر ہے الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، وہی محبوب جو کچھ عرصہ پہلے اس کے لیے محبوب تھا، اس کے لیے نغمے پڑھ پڑھ کے صفے کالے کر ڈالتا ہے، اور تھوڑا سا اس کے ساتھ جب ان بن ہو جائے تو اس کو کافروں سے بھی آگے بڑھا دیتا ہے. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں وہ جو کر نہیں سکتے. بس جی ان کی صرف چونچ چلتی ہے، باقی کرنے کے وہ کچھ نہیں ہوتے، بس صرف وہ اپنی زبان چلاتے رہتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، مگر وہ لوگ جو مومن ہیں اور عمل کرتے ہیں اچھے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہر حال میں اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں وہ جو مومن ہیں. وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد جو ان پر ظلم ہوا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، صرف آپ مومنوں کو دیکھیں گے شیطان کے پیروکاروں کو چھوڑ کر، شاعروں کے تابع داروں کو چھوڑ کر، کیونکہ شیطان والے لوگ افاق اسیم تھے اور شاعر لوگ غاوی تھے. ان غاویین کے جو علاوہ ہیں، یہ غاویین سارے اور افاق اسیم، انہم یقولون ما لا یفعلون، یہ کرنے والے نہیں ہوتے، یہ کردار کے غازی نہیں ہوتے. الا الذین آمنوا، مومن جو ہوتے ہیں وہ کردار کے غازی ہوتے ہیں. بس یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شعراء سے استثناء کیا جا رہا ہے، لیکن دقیق اشارہ ہے یہ افاق اور اسیم اور غاویین، ان سے بچایا جا رہا ہے مومنوں کو. جو مومن ہوتے ہیں مگر وہ مومن ان کے حالاتوں میں افاق کے سن لیے، اسیم کے سن لیے، غاویین کے حالات سن لیے. مومنوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، مظلوم ہو جائیں تو بدلہ لیتے ہیں. اب اس کے اندر شعر کی بات نہیں ہے، لیکن دقیق اشارہ آ گیا ہے، کیونکہ شعراء کے بعد استثناء واقع ہوا ہے، حالانکہ استثناء ساروں سے ہے، اس کے بعد واقع ہوا ہے. تو دقیق اشارہ ہے کہ اگر کوئی شاعرانہ انداز میں صرف اللہ کی باتیں پہنچائے اور بدلہ لے مومنوں کے دفاع میں، تو یہ صرف اور صرف راہ جہاد کے طور پر اجازت ہے. لہذا عمومی اجازت شاعروں کو نہیں ہے کہ وہ اپنا زندگی اس میں کھپائیں، کیونکہ یہ زندگی کھپانا اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو شعر کا علم بھی نہیں دیا، ما علمناہ الشعر. لہذا راہ جہاد میں، کیونکہ اشارہ ہے نا وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور راہ جہاد میں بھی پھر ذکر اللہ غالب ہونا چاہیے. اتنے اشعار ہوں کہ اللہ کی یاد پھر بھی غالب ہو، اور مومنوں کے دفاع میں اگر کوئی پڑا گیا. اس کے علاوہ جو نغمہ سازی ہے اس کے اندر کھپانا اور اس کو زندگی کا حصہ بنانا، یہ شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. اور پھر اس کے جو کاروبار بنا لینا یہ تو مزید برا ہے جی. اور پھر اس کے اوپر نوٹ نچھاور کرنا یہ اس سے بھی برا ہے جی. اور پھر اس کو اور آواز، الفاظ کے بجائے صرف آواز کا اسیر بنانا، حالانکہ آواز کا اسیر بن جاتے ہیں
جن کو مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ الفاظ کے اسیر نہیں بلکہ آواز کے اسیر زیادہ ہوتے ہیں۔ الفاظ چاہے اس سے بھی اچھے کسی نے کہے ہوں لیکن آواز اس کی نہ تھی تو لوگ اس کی بات نہیں مانتے، نہیں سن رہے ہوتے، اور اس کی آواز اچھی تھی اور الفاظ بے شک ہی عام سے تھے تو لوگوں نے کہا جی بڑا مزہ کیا۔ اس کا مطلب ہے الفاظ نہیں، آواز کی اسیر ہے۔ تو لہذا یہ شعبہ سارا کا سارا مشکوک چیزوں سے بھرا ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ مواضع اور شبہ سے بچ جاؤ، جو چیزیں شبوں میں ڈالیں، کیونکہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان بہت ساری چیزیں تمہیں شبہوں میں ڈالیں گی، لہذا ان چیزوں کی طرف زیادہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں پھر ان کے پیچھے چلنے والے یہ عقل سے کم از کم خالی لوگ ہوں گے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے من بعد ما، اور پھر یہ گندے اشعار، یہ جو حب کے نام کے اشعار، ان کو پڑھنا سننا مستقل حرام ہے، یہ صرف اور صرف زنا کی دعوت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، چاہے جس رنگ کی بھی ہو، ہے زنا کی دعوت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اب معلوم کر لیں گے ظالم، أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ کس کروٹ کو الٹتے ہیں، اب معلوم کر لیں گے ظالم کہ کس کروٹ کو الٹتے ہیں، ادھر کروٹ کریں تو گر پڑے، ادھر کروٹ کریں تو گر پڑے، یہ ظالم لوگ ضرور معلوم کر لیں گے کہ کس وقت ہمیں عذاب، جب عذاب آئے گا تو ان کو خوب معلوم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ نہیں مان رہے تو ہم اگر پکڑنا چاہیں تو کوئی بھی آسمان سے نشانی نازل کر کے ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ معاندین کو صبح و شام ایک چیز بتا رہی اور دکھا رہی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے، وہ زمین کی انگوریاں دیکھ لیں، زمین کی نباتات دیکھ لیں، روزانہ نکلنے والی کوپل بھی بتا رہی ہے یہاں کسی کی قدرت کی کاریگری چل رہی ہے، اللہ انقلاب لا سکتا ہے۔ 7 قوموں پر اللہ نے انقلاب لائے اور تمہیں دکھایا، پھر ان ظالموں کو کہہ دو کہ لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، شاعرانہ تخیل نہیں، شیطانی بات نہیں، لہذا تمہارے اوپر پکڑ تو کنفرم ہو گئی، تمہارے اوپر پکڑ تو آئے گی۔ پچھلی صورت میں کیا تھا کہ قل ما فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، سوف یکون لزاما، کہ ضرور تمہیں آ کر عذاب لگنے والا ہے، اور جب لگ جائے گا عذاب ضرور ظالم لوگ جان لیں گے کہ ہمیں کس کروٹ میں آ کر عذاب نے لیا ہے۔ تو بس جی یہ صورت معاندین کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تھی۔ آؤ جی